السلام علیکم آل. آج کی جو یہ نشست ہے یہ خواب پہ جو بیسیکلی خواب پہ ہے، اور ہمارے آج کے جو لیکچرر ہیں یا جو سارا ڈیلیور کریں گے وہ آقا حامد رضا فاضل ہیں. اور اس نشست کا جو اہتمام ہے یقیناً ہست و نیست کے پلیٹ فارم سے کیا گیا ہے، اور اس میں جو مین ٹاپک ہے یا جو مین موضوع ہے وہ خواب سے ریلیٹڈ ہے. اور اس میں خواب کیا ہے، کیا خواب حقیقت ہے، ہم خواب کیوں دیکھتے ہیں، خواب کی اہمیت روزمرہ زندگی میں، خواب کا روح سے تعلق، اور خواب کا ہماری زندگیوں پہ کیا اثر ہے، سچا خواب کیا ہے، جھوٹا خواب کیا ہے. ان تمام چیزوں کا احاطہ آقا حامد رضا فاضل اپنے تجربے کی روشنی میں اور اسلامی فلسفہ اور فلسفے کی روح سے کریں گے. آغا صاحب کا یقیناً تعارف سب جو حاضرین ہیں ان کو آلریڈی ہے، لیکن جسٹ ان کو بتانے کے واسطے آغا صاحب نے ڈاکٹریٹ لیول کی اسلامی فلسفے میں ڈگری کر رکھی ہے، اور ایران میں حوزہ قم جو ہے وہاں کے فارغ التحصیل ہیں، اور تقریباً 10 برس سے ادارہ ہست و نیست کے ساتھ ان کا تعلق ہے، وابستہ ہیں. مختلف موضوعات پہ یہ جو متلاشی اذہان ہیں ان کو سیراب کرتے رہتے ہیں، اور ان کی ایک کتاب بھی طباعت کے آخری مراحل میں ہے جو ہست و نیست کے پلیٹ فارم سے چھاپی جا رہی ہے انشاءاللہ. اب میں مزید ٹائم نہیں لوں گا، میں آغا صاحب کو انوائٹ کروں گا کہ آج کا جو نشست ہے اس کا فارملی آغاز کریں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصرین آمین. ہم اپنی نشستوں کا آغاز اور اختتام انسانی زندگی کے ایک بہت بڑے حصے پر مشتمل وہ انسان کا خواب ہے جس سے ہم آغاز کرنا چاہیں گے. ہمارا یہ نشستوں کا آغاز بھی خواب سے ہی ہے اور اختتام بھی خواب پہ ہی ہوگا. آپ بخوبی آگاہ ہیں کہ خواب انسان نیند کی حالت میں خواب دیکھتا ہے، تو انسان کی زندگی کا 1/3 حصہ جو ہے وہ نیند پر مشتمل ہوتا ہے. اگر انسان کے دن میں 24 گھنٹے ہیں اور دن 24 گھنٹوں پر مشتمل ہے، تو ان 24 گھنٹوں میں سے ہر انسان کم از کم 6 سے 7 گھنٹے نیند کرتا ہے. تو اس نیند میں دیکھی جانے والی صورتیں وہ خواب کہلاتی ہیں. تو اب ایک بات واضح اور روشن ہے کہ خواب کا تعلق انسان کی زندگی کے ایک بہت بڑے حصے سے ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ جو انسان کی زندگی کا بہت بڑا حصہ 1/3 حصہ خواب ہے، اس کی متعلق کم سوچا جاتا ہے اور کم لکھا جاتا ہے اور کم بولا جاتا ہے. انسان بیداری کی حالت میں فکر کرتا ہے، سوچتا ہے، کچھ لکھتا ہے، اپنے افکار آگے پھیلاتا ہے. وہ بیداری کی حالت میں تو وہ انسان کی زندگی کا 2/3 حصہ انسان کی بیداری پر مشتمل ہوتا ہے. لیکن وہ ایک حصہ جو خواب اور نیند پر مشتمل ہوتا ہے، اس سے یا انسان غافل ہوتے ہیں، یا اگر غافل نہیں ہوتے تو اس خواب کی حقیقت سے نا آشنا اور نا واقف ہوتے ہیں. تو ہم ان 5 نشستوں میں
کوشش کریں گے کہ آپ کو اس خواب کی حقیقت، کہ اس خواب کا تعلق انسان کے کس حصے سے آئے اور اس خواب کا تعلق عالم ہستی کے کس عالم اور کس جہان سے آئے، اور پھر جو کچھ دیکھا جاتا ہے اس کا تعلق انسان کی بیداری کے حالت میں دنیاوی معاملات اور بیداری کے بعد عالم مثال اور عالم برزخ میں منتقل ہونے کے بعد اس خواب کا تعلق جو ہے وہ کس طرح ہوتا ہے۔ تو ہم فلسفہ اور عرفان کی روح سے آپ کے لیے اس حقیقت کو واضح اور آشکار کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خواب کا معنی کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ عربی میں لفظ نوم ہے، قرآن میں ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے، جسے ہم اردو میں نیند کہتے ہیں، عربی میں اسے نوم کہا جاتا ہے۔ نوم ایک عربی کلمہ ہے جسے اردو میں نیند کہتے ہیں، لیکن جو ہم خواب جس کے متعلق گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، نیند کی حالت میں جو کچھ آپ دیکھتے ہیں اسے خواب کہتے ہیں، لیکن یہ خواب ہمارا اردو کا لفظ ہے خواب، اس کو عربی میں رؤیا کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ رؤیا عربی کا مادہ رعا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، رعا سے رویت ہے تو رویت کا مطلب ہوتا ہے بیداری میں دیکھنا، رویت کا مطلب بیداری میں دیکھنا ہے، اور رویا کے ساتھ ساتھ رویت کے ساتھ ساتھ رویا ہے، تو کہتے ہیں رویا کا تعلق نیند کی حالت میں دیکھنے سے ہے۔ نیند کی حالت میں انسان جسے دیکھتا ہے، جو کچھ دیکھتا ہے اسے رویا کہا جاتا ہے، جسے ہم خواب کہتے ہیں۔ لہذا نیند میں انسان جو کچھ دیکھتا ہے وہ رویا کہلاتا ہے۔ اب یہ اس کا ایک لغوی اور لغت میں معنی ہے۔ اس کا اصطلاح میں خواب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہتے ہیں خواب نیند کی حالت میں جو کچھ آپ دیکھتے ہیں وہ خواب کہلاتا ہے۔ تو کہتے ہیں اصطلاح میں خواب اس حالت کو کہتے ہیں کہ جس حالت میں انسان کے بعض حواس کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ انسان بیدار ہے تو انسان کی آنکھ دیکھ رہی ہے، انسان کا بدن حرکت کر رہا ہے، انسان کے کان سن رہے ہیں، لیکن جب انسان کو نیند آتی ہے تو نیند کی حالت میں انسان کے حواس کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، انسان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، انسان کی زبان بند ہو جاتی ہے اور انسان کے کان بند ہو جاتے ہیں۔ تو اب انسان کا جسم جو مادی جسم ہے وہ بستر کے اوپر پڑا ہوتا ہے، اور بستر کے اوپر پڑے رہنے کے بعد انسان کی جو روح ہے وہ اس جسم مادی اور جسم بدنی سے جدا ہو کر دوسرے ایک عالم میں جا کر
وہ اپنی حیات اور زندگی کو کنٹینیو کر رہی ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں اسی وجہ سے کہ نیند میں انسان کا رابطہ، انسان کی روح کا رابطہ بدن سے منقطع ہو جاتا ہے، بدن سے انسان کا رابطہ جدا ہو جاتا ہے، انسان کی روح جدا ہو جاتی ہے۔ تو موت کے وقت بھی یہی ہوتا ہے کہ موت کے وقت انسان کی روح انسانی بدن سے نکل کر اپنی حیات کو کنٹینیو رکھتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر فرق کیا ہے نیند اور موت میں؟ تو کہتے ہیں نیند اور موت میں فرق یہ ہے کہ نیند میں انسان کی روح اس کی بدن سے جدا ہو کر عالم خیال اور عالم برزخ میں مختلف صورتیں حاصل کر رہی ہوتی ہے، مختلف صورتیں اخذ کر رہی ہوتی ہے۔ جیسا کہ خود قرآن نے بھی یہ بات سورہ زمر میں آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، کہ جب موت آتی ہے انسان کو تو موت کے وقت اللہ تعالیٰ انسان کی روح کو کامل طور پر اٹھا لیتا ہے۔ توفا کا مطلب عربی میں اٹھانا کامل طور پر، یہ توفا کہلاتا ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، کہ جب روح کو اللہ تعالیٰ کامل طور پر اٹھا لیتا ہے۔ والتی لم تمت فی منامہا، اور جب انسان کو نیند آتی ہے تو نیند کے وقت انسان کی روح وہ زندہ رہتی ہے، وہ مرتی نہیں ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، تو اللہ کیا کرتا ہے نیند کے وقت اس روح کو جب اٹھاتا ہے کامل طور پر، تو جس روح کے اوپر اللہ کی قضا موت کا آرڈر کرتی ہے تو اسے موت حاصل ہو جاتی ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور دوسری روح جس کے اوپر اللہ کی کا فیصلہ حتمی موت کا نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ اس روح کو واپس معین مدت کے لیے بھیج دیتا ہے۔ جب انسان نیند میں ہوتا ہے تو نیند کے بعد روح کو جب کامل طور پر اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے تو چونکہ اس کے اوپر موت کا فیصلہ حتمی نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے واپس بھیج دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں آیات اور نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو قوم فکر کرتی ہے۔ تو پس فرق یہ ہو گیا کہ نیند کے وقت بھی روح کا رابطہ بدن سے منقطع ہو جاتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ نیند میں واپس روح کو پلٹا دیا جاتا ہے اور موت کے وقت اس روح کو اپنے پاس رکھ لیا جاتا ہے۔ تو لہذا نیند میں جو جدائی ہوتی ہے وہ موقت جدائی ہے اور موت میں جو جدائی ہے وہ موقت نہیں ہے۔ تو بس فرق یہ ہو گیا رویا اور موت کا۔ رویا اور موت میں انسان کی روح جسم سے جدا ہو کر ایک اور عالم میں اپنی حیات کو جاری رکھ رہی ہوتی ہے۔ اب
جہاں تک واضح ہو گیا کہ نیند جب انسان کے اوپر نیند طاری ہوتی ہے تو انسان کے حواس کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو اب اس کے بعد کسب کر رہی ہوتی ہے، مختلف صورتیں اخذ کر رہی ہوتی ہے. وہ صورتیں جو حاصل کر رہی ہوتی ہے ان صورتوں کو خواب کہا جاتا ہے. وہ صورتیں وہ اس حالت میں کہ جس میں اس کے حواس کام کرنا چھوڑ دیے ہیں، اس حالت میں روح جب جسم سے جدا ہو کر صورتیں اخذ کر رہی ہوتی ہے تو وہ صورتیں مثالی اور برزخی صورتیں کہلاتی ہیں اور ان کو خواب کہا جاتا ہے. اب یہ آئندہ آگے انشاءاللہ اگلا موضوع ہوگا کہ وہ جس عالم میں صورتیں اخذ کر اور وہ عالم اس کیا ہے اور اس عالم کی حقیقت اسرا اور عرفانی بحث کیا ہے کہ وہ انشاءاللہ اس کو ہم اگلی اس پہ چھوڑتے ہیں. تو اب اس کے اوپر ایک مولانا روم نے مثنوی میں بھی ایک بات کہی ہے. مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی رات کو نیند کے وقت جب ارواح کو اجسام سے بدنوں سے جدا کرتا ہے تو اس وقت لوح الہان سے جو خاطرات ہوتے ہیں، داستانیں ہوتی ہیں، ان کو مٹا دیتا ہے اور یہ ارواح اس وقت کسی کی قید اور کسی کی فرما برداری اور کسی کی پابندی میں نہیں ہوتی. پھر مولانا نے ان کو مثال بیان کیا ہے ان کے لیے ان زندانیوں کی. فرماتے ہیں کہ ان کی تمثیل ان زندانیوں کی مانند ہے کہ جو نیند کے وقت زندان اور حبس سے وہ قید سے بے خبر ہوتے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ بادشاہ ان کے مقابلے میں ہوتے ہیں کہ بادشاہوں کو بھی جب نیند آتی ہے تو نیند کے وقت وہ اپنی قدرت و سلطنت سے بے خبر ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس وقت جب وہ بادشاہ جو اتنی قدرت اور سلطنت کا مالک بادشاہ ہوتا ہے تو وہ بادشاہ نیند کی حالت میں وہ ساری ان چیزوں سے بے خبر ہوتا ہے. اب جس کے پاس اتنی قدرت اور طاقت ہے وہ نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ کسی کو نقصان دے سکتا ہے. مولانا نے اس کے متعلق کچھ فارسی میں اشعار کہے ہیں. فرمایا ہے کہ ہر شبی از دوم تن ارواح را می رہانی می کنی الواح را می دہن ارواح ہر شب زین قفص فارغان نہ حاکم و محکوم کس. شب ز زندان بی خبر زندانیان شب ز دولت بی خبر سلطانیان. در غم و اندیشه سود و زیان نہ خیال این فلان و آن فلان. جب خواب نیند کے وقت نہ کسی کا کوئی غم ہوتا ہے نہ کسی کا کوئی خیال ہوتا ہے، نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں نہ ہی کسی کو نقصان دے سکتے ہیں. تو یہ نیند کے متعلق یہ ایک چیز ہے. اب یہ ہے کہ اس کے متعلق ہم نے جس طرح اسی طریقے سے خواب کے متعلق اردو میں بھی کچھ لوگوں نے اچھے اشعار بیان کیے ہیں. مختلف لوگوں کے خواب، علماء کے خواب، عرفاء کے خواب، صوفیاء کے خواب، ماں کے خواب، باپ کے خواب. تو اس کے لیے میرے خیال میں ایک کلپ تیار کیا گیا تھا. اگر اس کلپ کو ابھی سے چلا دیا جائے جی چلا بہت بہتر ہوگا. ابھی چلا.
ہم خواب کے متعلق جو فلاسفہ اور عرفاء نے ایک جامع تحلیل کی ہے، اس کو ہم کچھ نکات میں ہم نے یہاں پہ بیان کریں گے، جس سے ایک منطقی کچھ نکات ہیں کہ جس کا نتیجہ جب سمجھ میں آئے گا تو آپ کے لیے خواب کی حقیقت بھی واضح اور روشن ہو جائے گی۔ خواب کی تحلیل کے متعلق پہلا نقطہ یہ ہے جو ہم بیان بھی کر چکے ہیں کہ نیند کے وقت جب انسان کی روح بدن سے جدا ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے عالم خیال میں وہاں جا کر بدن اور صورت مثالی سے اپنی حیات کو جاری رکھتی ہے۔ خواب میں اپنی حیات کو جاری رکھتی ہے بدن اور صورت مثالی سے، برزخی یا مثالی جو صورت ہوتی ہے اس سے اپنی حیات کو جاری رکھتی ہے۔ یہ پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جب انسان سوتا ہے، انسان جب سوتا ہے یعنی انسان کا بدن سوتا ہے، وہ آرام کر رہا ہوتا ہے، بدن اس کے حواس وہ راکد ہو جاتے ہیں، تو اس کی روح بیدار ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح جب انسان مرتا ہے تو مرنے کے وقت بھی اس کی روح زندہ ہو جاتی ہے۔ روح زندہ ہوتی ہے، روح کو موت نہیں آتی۔ لہذا خواب میں انسان دوسرے مختلف مثالی صورتوں کو دیکھتا ہے، انسانوں کی مختلف مثالی صورتوں کو دیکھے گا، حیوانوں کی مثالی صورتوں کو دیکھے گا، مختلف اجسام کو دیکھے گا، مختلف شہروں کو دیکھے گا، مختلف شخصیات کی جو مثالی صورت ہے اس کو انسان وہاں جا کر دیکھتا ہے۔ یہ دوسرا نقطہ۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اگر روح بیداری میں مادی نفس اور حیوانی نفس کی اسیر ہو جائے، جیسے انسان کا بدن پرخاری کرتا ہے، زیادہ انسان کا بدن، وہ انسان جب زیادہ کھا لے، یا انسان کا ذہن جو ہے وہ کبھی بہت مشوش ہو جاتا ہے، اس کے اعصاب خراب ہو جاتے ہیں، اعصاب میں خلل وارد ہو جاتا ہے، تو بہت سارے تخیلات جو ہیں وہ اس کی عقل و فکر کی جگہ لے لیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہی وہ چیزیں کہ جب روح بیداری کی حالت میں نفس مادی اور نفس حیوانی کی اسیر ہوتی ہے تو عالم رویا میں بھی یہی ساری چیزیں اس کے لیے صورت سازی ہو جاتی ہے۔ عالم رویا میں بھی یہی جب انسان کی سارا انسان کا نفس اور خود انسان کی جو روح ہے وہ ساری کی ساری مادیات میں غرق ہو جائے تو عالم رویا میں بھی یہی مادیات جو ہیں ان کی صورت سالی ہو جاتی ہے، ان کی صورت بن جاتی ہے اس کے لیے۔ انسان اسی کی صورت کو عالم رویا میں دیکھتا ہے۔ یہ تیسرا نقطہ، یہ بڑا اہم نقطہ تھا۔ اب چوتھا نقطہ یہ ہے کہ اگر روح بیداری کے عالم میں عالم ہستی کے حقیقت عالم ہستی کی طرف متوجہ ہو جائے، خدا کی طرف متوجہ ہو، رشد و کمال کی طرف متوجہ ہو، انسان اپنے عالی ہدف کی طرف متوجہ ہو بیداری کی حالت میں، تو ممکن ہے عالم رویا میں بھی یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ان کی حقیقی مثالی صورتوں کو دیکھ سکیں۔ جب انسان بیداری کی حالت میں عالم ہستی کی حقیقت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کا سارے کا سارا ہم و غم، اس کی فکر وہ اس حقیقت ہستی اور اس میں جو کچھ موجود ہے ان کی معرفت
اور ادراک میں اگر انسان غرق ہو جاتا ہے تو عالم رویا میں بھی یہی ساری کی ساری ان کی جو حقیقی صورتیں ہیں، مثالی صورتیں ہیں، وہ ان کو دیکھتا ہے اور ان کی لذات کو درک کرتا ہے یا ایسے پیغامات دریافت کرتا ہے عالم رویا میں جو حقیقت رکھتے ہیں۔ بس دو نقطے بڑے اہم ہو گئے کہ اگر عالم بیداری میں مادہ میں غرق ہیں تو یہی مادیات آپ کے لیے صورت سالی ہو جاتی ہے۔ اگر انسان کی روح بیداری میں حقیقت ہستی کی طرف متوجہ ہو جائے تو عالم رویا میں بھی یہی اسی حقیقت کی جو مثالی صورت ہے اس کو دیکھتا ہے یا ایسے پیغام دریافت کرتا ہے جو حقیقت رکھتے ہیں۔ یہ چوتھا نقطہ تھا۔ پانچواں نقطہ یہ ہے کہ بدن انسان کا وہ زمان و مکان کے حصار اور دائرے میں آتا ہے۔ بدن کا تعلق زمان و مکان سے ہے، لیکن انسان کی روح کیا ہے، وہ زمان و مکان میں نہیں آتی بلکہ وہ زمان و مکان سے بالا تر ہے۔ جیسا کہ ممکن ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہو اور وہ معراج بھی پہنچ جائے۔ نماز کی حالت میں جیسے کہ بہت سارے اولیاء اور آئمہ ان کی حالات زندگی پڑھیں تو نماز میں ہی ان کو معراج ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ تو کہتے ہیں کہ روح زمان و مکان میں نہیں آتی، تو کہتے ہیں کہ جیسا کہ ممکن ہے کہ نماز میں انسان معراج پہ پہنچ جائے یا اس کا بدن، انسان کا بدن یہاں ہو اور اس کی پوری توجہ اور فکر کسی اور جگہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ روح زمان و مکان سے بالا تر ہے۔ آپ کا بدن، انسان کا بدن یہیں پر ہے اور اس کی روح کسی اور عالم میں سیر کر رہی ہوتی ہے۔ اس کی روح اگر کبھی اور متعالی ہو تو عقل فعال سے متصل ہو کر اللہ تعالیٰ کی ذات میں فنا فی اللہ اور بقا باللہ کی منزل پہ فائز ہو جاتی ہے۔ یہ تھا پانچواں نقطہ۔ چھٹا نقطہ اور آخری نقطہ یہ ہے کہ جب خواب میں روح بدن سے جدا ہوتی ہے تو زمان و مکان سے بالا تر چل جاتی ہے، عالم مادہ سے بالا تر کو در کرتی ہے، لہذا وہ گزشتہ یا آئندہ کو برزخی صورت میں دیکھ سکے۔ جیسے اولیاء کے کافی سارے واقعات ہیں کہ وہ گزشتہ کو بھی دکھا دیتے تھے اور آئندہ کو بھی دکھا دیتے تھے۔ تو اب ان 6 نقطوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ انسان کے جو روحی تعلقات ہیں، کہ انسان کا روح اگر مادیات سے متعلق ہو تو عالم رویا میں بھی اسی طریقے سے آپ رویا دیکھیں گے، خواب اسی طریقے سے دیکھیں گے۔ اگر روحی تعلقات کسی حقیقت ہستی سے مرتبط ہوں تو بھی آپ کیا کہتے ہیں عالم رویا میں اسی کے متناسب صورتوں کو دیکھیں گے۔ تو کہتے ہیں انہیں روحی تعلقات کی بنیاد پر رویا کو 2 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک کو رویا صادقہ کہا جاتا ہے، سچے خواب، اور ایک کو رویا کاذبہ کہا جاتا ہے۔ رویا صادق، رویا کاذب، کہ کچھ رویا صادق ہوتے ہیں اور کچھ کاذب ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے بیداری کی حالت میں بعض چیزیں، خوف انسان کو ہے، امید ہے، حقیقی ہے، سچی ہے، بسا اوقات یہی خوف ہو، یہی امید بیداری میں کاذب بھی ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بس یہاں سے معلوم ہوا کہ رویا صادقہ، رویا کاذبہ، اور رویا صادقہ وحی و الہام کی ایک قسم ہے، وحی و الہام کی ایک قسم ہے۔ وحی کا تعلق وحی انبیاء کے ساتھ خاص ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام،
یا ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی، اسے الہام کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ رویا صادقہ ایک وحی الہامی کی ایک قسم ہے، الہام کی ایک قسم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں پہ نازل فرماتا ہے۔ تو بس رویا صادقہ کا تعلق خاص بندوں سے ہوا، چونکہ رویا صادقہ الہام کی ایک قسم ہے۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ مثالی صورتیں جو خواب میں دیکھی جاتی ہیں وہ ہمیشہ بعین ہی وہ بیداری والی واقعی صورتیں نہیں ہوتی یا ان کے شبیہ نہیں ہوتی، جیسا کہ قیامت کے دن بعض لوگوں کو نورانی شکل میں، بعض کو ظلمانی حیوانی شکل میں محشور کیا جائے گا، جیسے قرآن میں بھی ہے، بعض احادیث میں بھی ہے کہ مثلا اگر آپ فلاں برا عمل بیداری کی حالت میں کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو فلاں شکل میں محشور کرے گا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جو فلاں شکل میں محشور ہوں گے در حقیقت دنیا میں بھی اس کی حقیقی صورت یہی تھی، جو کہ مادہ کے حجاب کے پیچھے چلی گئی تھی اور دکھائی نہیں دیتی۔ تو کہتے ہیں بس لہذا رویا صادقہ کی بصرت ہوتی ہے، جیسے کہ بعد اور جیسے آپ نے انسان نے کسی نے دودھ دیا خواب کی حالت میں، خواب میں کسی نے کسی کو دودھ دیا، تو دودھ کی تعبیر جو کی جاتی ہے کہ انسان علم مفید کسب کرے گا۔ تو اب علم مفید اور دودھ کی جو بعین ہی یہ شکل جو ہے علم نہیں ہے، لیکن یہ ایک اس کی حقیقی صورت ہے جس کی ہم نے تعبیر کیا ہے۔ تو تعبیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ دیکھا ہے وہ نہیں ہے، اس سے عبور کر کے اس کے باطن میں جانا ہے۔ ابن عربی نے بھی تعبیر کی یہی اصطلاح جو ہے، یہی چیز بیان کی ہے۔ تو اب یہاں سے واضح ہو گیا کہ رویا خواب کا تعلق انسان کی روحی تعلقات سے ہوتا ہے، اور انہی روحی تعلقات کی بنیاد پر رویا صادقہ، کچھ لوگوں نے رویا کی اقسام بیان کی ہے، لیکن میں دو بزرگ گوار اور بہت بڑے ہماری اس صدی کے عالم گزرے ہیں، تو ان کی مختصر طور پہ ان کی رویا کے متعلق جو اقسام ذکر کی گئی ہیں ان کو بیان کروں گا۔ ایک علامہ طباطبائی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ رویا جو آپ دیکھتے ہیں خواب، وہ کہتے ہیں یا خواب ایک صریح خواب ہوتا ہے، واضح ہے، دیکھیے ایک چیز واضح ہے، آپ کو ایک واضح شکل واضح چیز دکھائی دی، اور ایک خواب پہ غیر صریح ہوتا ہے، وہ اتنا جو روشن اور واضح نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں خواب صریح میں صاحب رویا، وہ شخص جو خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کا نفس بغیر کسی تصرف کے، بغیر کسی دخل و تصرف کے، وہ جو چیز دیکھی ہے اس کو منطبق کرتا ہے کہ یہ فلاں چیز ہے۔ لیکن خواب غیر صریح میں یہ ہوتا ہے کہ وہ صاحب رویا کا نفس تصرف کرتا ہے کہ جو دیکھا ہے اس کو منطبق کرتا ہے کہ اگر آپ نے دودھ کو دیکھا ہے تو اس سے مراد علم ہے، یا آپ نے دیکھا ہے کہ میں فلاں شخص مر گیا ہے یا میں مر رہا ہوں، مجھے کسی نے مار دیا ہے، تو مرنے کی جو تعبیر ہے کی جاتی ہے کہ مرنے سے موت سے مراد حیات ہے، کہ آپ کی زندگی طولانی ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اس کو خواب غیر صریح کہا جاتا ہے، کہ خواب غیر صریح میں ہوتا یہ ہے کہ جب اس کو حکایت کیا جاتا ہے
تو صاحب رویا کا نفس تصرف کرتا ہے اس خواب میں، تصرف کر کے آگے نقل کرتا ہے. تو کہتے ہیں اس خواب غیر صریح میں تعبیر کی ضرورت ہوتی ہے. علامہ طباطبائی صاحب فرماتے ہیں خواب غیر صریح میں تعبیر کی ضرورت ہے. جیسے کہ انہوں نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب یا ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب جو قرآن میں ذکر ہوئے ہیں. تو حضرت ابراہیم کا خواب کہ میں نے فرمایا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو فرمایا جو کچھ تمہیں امر ہوا ہے. تو جو کچھ دیکھا خواب میں اسی کو مقام عمل میں انجام دینا چاہا. تو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنا چاہا. تو کہتے ہیں خواب صریح میں تعبیر کی ضرورت نہیں ہے. تیسری قسم علامہ طباطبائی صاحب کے نزدیک کہتے ہیں کہ خواب دیکھا شخص نے تو اب اس خواب میں اتنا دخل و تصرف کیا کہ اس کو کہا کہ یہ جو کچھ دیکھا ہے اس کی یہ تعبیر بھی ہو سکتی ہے، پھر اس کا یہ ضد ہو سکتی ہے. یعنی ایک معنی سے دوسرے معنی میں منتقل دیا، دوسرے سے تیسرے میں تصرف در تصرف کیا کہ تصرف در تصرف کی وجہ سے دراصل وہ خواب مکس ہو گیا، اب مشوش ہو گیا کہ یہ میں نے دیکھا کیا تھا. جیسے انسان دیکھتا ہے بعض اوقات کافی سارے خواب تو نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیا چیز تھی. تو ان خوابوں کو قرآن میں اضغاث و احلام کہا گیا ہے، اضغاث و احلام. تو کہتے ہیں کہ یہ تیسری قسم اضغاث و احلام ہے کہ ان کی تعبیر یا تو ممکن نہیں ہے یا بہت ہی مشکل اور پیچیدہ ہے. یہ علامہ طباطبائی صاحب فرماتے ہیں کہ پس خواب کی تین قسمیں ہو گئیں. ایک خواب صریح جس میں تعبیر کی ضرورت نہیں ہے، خواب غیر صریح کہ جس میں نائم کا لفظ جو ہے وہ دخل و تصرف کر کے آگے حکایت کرتا ہے. تو اس خواب غیر صریح میں تعبیر کی ضرورت ہے. تیسرے وہ خواب جو انتقال در انتقال یعنی نقل معنی در معنی اور تصرف در تصرف ہو کر ایسے معلوم ہوا کہ میں نے دیکھا پتہ نہیں کیا تھا، وہ اصل چیز ہی وہ صحنہ سے وہ حذف ہو گئی کہ وہ خواب تھا کیا. ان کو اضغاث و احلام کہا جاتا ہے. تو کہتے ہیں اضغاث و احلام کی یا تو تعبیر ممکن نہیں ہے یا بہت ہی مشکل ہے. یہ تین قسم کے خواب تین قسمیں تھیں جو علامہ طباطبائی صاحب نے بیان کی ہیں. میرے خیال میں اب وقت کم ہے، اگر کسی نے سوال کرنا ہے تو سوال بیان فرمائیں. انشاءاللہ رویا جو قرآن میں ذکر ہوا ہے کچھ پیغمبروں کے، جیسے میں نے ذکر کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب، حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب قرآن میں بہت ذکر ہوا ہے. اسی طریقے سے علامہ فخر رازی نے کچھ خواب کے متعلق کہا. تو انشاءاللہ اس کو اگلی اس نشست میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. اور جو دوسرے بزرگان ہیں جنہوں نے خواب کی حقیقت کے جو حجابات اور پردے تھے ان کو آشکار کیا ہے تو وہ انشاءاللہ اگلی نشستوں میں بیان کریں گے. اب اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو. حامد صاحب بہت شکریہ، سو نائس آف یو. بہت اچھا، بڑا جامع اور بڑے اچھے انداز سے آپ نے احاطہ کیا. تو حاضرین سے اور جو پارٹیسپینٹس ہیں، if anyone has any questions وہ چیٹ میں لکھتے ہیں یا ایون فلور از اوپن، اپنے آپ مائک انمیوٹ کر سکتے ہیں. we have 10 minutes، تو 10 minutes کے بعد ہم کنکلوڈ کریں گے اس کو. جی میرا ایک کوشچن ہے آغاز سے کہ عالم مادی میں جو فارم اور میٹر میں جو ریلیشن شپ ہے اور جو عالم برزخ میں جو صورت یا مادے میں جو ریلیشن شپ ہے، ان میں جو ڈفرنس ہے، جو ریلیشن شپ میں ڈفرنس ہے اس کو تھوڑا اور کلیئرلی اگر بیان کر دیں کہ عالم مادی میں فارم اور میٹر میں جو ریلیشن شپ ہے اور عالم برزخ میں جو صورت یا مادے میں جو ریلیشن شپ ہے، ان میں فرق کیا ہے.
اس کو تھوڑا اگر ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل میں بیان کریں. دیکھیں عالم مادہ میں ایک مادہ ہے، ایک اس کی صورت ہے، اور مادہ اور صورت کا جو گہرا ارتباط ہے، مادہ بغیر صورت کے نہیں ہے. مادہ فعلیت میں تب آتا ہے جب صورت اس کے اوپر آتی ہے. تو مادہ اور صورت یعنی مادہ کا قیام بھی صورت سے ہے، صورت کے بغیر مادہ کا وجود ہی نہیں ہے. یہ عالم مادہ میں ہے. عالم برزخ میں چونکہ عالم مثال وہ ایک اور عالم ہے، وہ جسم و جسمانیات اور مادہ سے پاک ہے. تو وہاں پہ چونکہ ہم مادہ سے ہماری روح منقطع ہو کر اس عالم برزخ میں چلی جاتی ہے، تو اس عالم برزخ میں جو صورتیں ہوتی ہیں وہ صورتیں بھی اسی عالم کے مطابق ہوتی ہیں. اس وجہ سے ان کو صورت مثالی یا برزخی کہا جاتا ہے. تو وہاں پہ مادہ وہاں پہ مادہ نہیں ہے، لیکن اس مادہ کی جو صورتیں تھیں وہ وہاں پہ موجود ہیں. اچھا، اس میں آگے پوچھنا بیسیکلی میں یہ چاہ رہا تھا کہ عالم برزخ میں جو صورتیں بنتی ہیں وہ آپ کا جو سول ہے، جو نفس ہے، اس نفس یا سول میں سے ہی پروجیکٹ ہوتی ہیں. وہ اس نفس یا سول کی ہی پروجیکشن ہوتی ہے. جیسے سوال میں رہتا ہے کہ ان میں ریلیشن شپ اسی طرح ہے جس طرح ایمینیشن کا ریلیشن شپ ہے کہ سم تھنگ از ایمینیٹنگ فرام سم تھنگ. ایمینیشن کا جو ریلیشن شپ ہے، کیا سول میں اور جو صورتیں بنی ہیں ان میں وہی ریلیشن شپ ہے جو ایمینیشن کا ریلیشن شپ ہے، کہ things emanate from the soul. جی دیکھیں، انسان کے جو کیا کہتے ہیں روح یا نفس ناطقہ جیسے فلاسفہ یا عرفا کہتے ہیں کہ جب یہ نفس ناطقہ متعالی یعنی عالی متعالی کامل ہوتی ہے تو وہ خود صورتیں تخلیق کرتی ہے. تو یہ صورتیں بنانا اور تخلیق کرنے کا تعلق انسان کی نفس سے ہے کہ جب نفس متعالی اور کامل ہوتی ہے تو وہ مختلف صورتیں خود خلق بھی کرتی ہے. تو انسان اس عالم خیال میں جو صورتیں ہیں، عالم برزخ میں، ان کا تعلق اس عالم مادہ میں انسان کی جو قوت متخیلہ ہے اس سے ہے. اس کو انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی انسان کے اندر جو قوتیں اللہ نے خلق کی ہیں، قوہ متخیلہ، قوہ محسوسہ اور قوہ عاقلہ، ان کے مطابق اللہ نے عوالم کو وجود عطا کیا، عوالم کو خلق کیا ہے. تو قوہ متخیلہ کے متناسب عالم جو ہے وہ عالم خیال ہے یا عالم برزخ ہے. تو اس عالم خیال کا جو تعلق ہے وہ انسان کی قوہ متخیلہ سے ہے. اصل میں اگر میں ملا صدرہ کی ایک سٹیٹمنٹ میں پڑھ رہا تھا ایک بک میں ان کی، جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ عالم مادی میں جو پوٹینشیلٹی ہے that comes before actuality, مطلب potentiality is matter and actuality is form. تو کہتے ہیں عالم برزخ میں جو potentiality ہے it comes after actuality. مطلب کہ یہ تھوڑا سا پیراڈاکسیکل سا ایکسپریشن تھا کہ جی وہاں جو potentiality ہے it comes after actuality، جبکہ عالم مادی میں potentiality comes before actuality. Not essentially, but in the sense that when there is a potential, then something is actualized. لیکن وہ کہتے ہیں وہاں نہیں، وہاں actuality پہلے ہے، potentiality بعد میں. It is kind of very تھوڑا سا confusing بھی تھا. تو میرے خیال وہ جو جس بات کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں میرے خیال یہ وہی چیز ہے شاید. جی 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 وہی چیز ہے. چونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس عالم میں جسے آپ پوٹینشیلٹی کہہ رہے ہیں اس کو قوہ کہہ رہے ہیں، عربی میں ان کے ملا صدرہ کے قوہ اور بالکھیل کی اصطلاح استعمال کیا ہے، قوہ یا استعداد. پھر ایک حقیقت کی بات کی ہے. تو قوہ کے بعد فعلیت میں وہ آتی ہے، تو اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ چونکہ عالم مثال عالم برزخ میں چونکہ مادہ نہیں ہے تو مادہ میں حرکت ہوتی ہے، حرکت میں کی وجہ سے ہی قوت سے فعلیت آتی ہے. تو یہاں پہ جو ہے نا اس عالم مادہ میں، عالم مثال میں جو ہے وہ اب مسئلہ جو ہے نا وہ برعکس ہو جاتا ہے.
انورٹڈ ہو جاتا ہے. مطلب یہ گریجول نہیں کہ ایٹ ونس یہ سڈنلی فارمز جنریٹ ہوتی ہیں, گریجول نہیں ہوتی. اٹ از ناٹ اے ریزلٹ آف اے موومنٹ جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہو جی 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 ناٹ موومنٹ. شکریہ. جی اور کوئی اگر کسی کے پاس کچھ. جی السلام علیکم حامد رضا صاحب, بہت شکریہ, آپ نے یہ بڑا امپورٹنٹ موضوع تھا جس پہ آپ نے بات کی. میرا سوال تھا آپ کی جو ہم نے بات کی ابھی, اپنے نکات جو بیان کیے تھے, اس میں تیسرا نقطہ تھا کہ جب انسانی روح عالم بدنی میں مادیت کی اسیر ہوتی ہے تو وہ عالم خیال میں بھی مادیت کی اسیر ہوتی ہے, اور ان کی رویت عالم مادہ کی شبیہ پری ہوتی ہے. میرا سوال اس ضمن میں یہ تھا کہ جو ہم عالم مادی میں ہوتے ہوئے روح پر بوجھ طاری کرتے ہیں, اپنی حیات کو ہم جس ڈھنگ پہ گزار رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بعض اوقات ہم اپنی روح کو لطائف سے دور کر رہے ہوتے ہیں اور کثافت کے دور سے گزار رہے ہوتے ہیں. تو وہ والی روح جب عالم خیال میں ہوتی ہے تو وہاں بھی اس پر کثافت کا بوجھ ہوتا ہے. کیا ایسا ممکن ہے کہ یہ سچویشن پوری وائس ورسا ہو, یعنی جب روح عالم خیال سے واپس آئے تو جب وہ بدن کو لوٹے اور وہ صبح جب بندہ اٹھے تو وہ اس وقت بوجھ محسوس کر رہا ہو؟ روح کا سفر کیا بوجھ طاری کرتا ہے, روح کا عالم خیال میں سفر؟ جی دیکھیں, جب روح واپس آتی ہے عالم خیال سے تو چونکہ عالم مادہ میں ہوتی ہے تو اب جو کچھ اس نے وہاں پہ دیکھا تو وہیں پہ ہی اس نے وہ لذت محسوس کی, یا مثلا اس کے برعکس جو کچھ بھی وہ جو صورت اس کی صورت مثالی یا برزخی دیکھی تو اس کا تعلق بھی اسی عالم سے تھا. اب چونکہ وہ اس عالم سے واپس آ گیا ہے تو وہ صورتیں وہاں پہ دیکھی, وہ اب آپ کے لیے اس کو جب حکایت کرے گا, بیان کرے گا, تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ حکایت میں بھی انسان اچھی صورتیں ہوں لذت والی تو لذت محسوس کرتا ہے, اگر دوسری ہو تو اس میں بھی جو ہے نا وہ انسان کو بیان کرنے میں بھی لذت اور غیر لذت آخر ان میں فرق ہوتا ہے. جی بہت شکریہ, جزاک اللہ. جی کوئی اور سوال کسی پارٹیسپینٹس میں سے کسی کا؟ سو آئی تھنک اس جگہ پہ ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں, اس نشست کو. آغا حامد رضا فاضل صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنے علم و فضل سے ہمیں سیراب کیا, اور حاضرین کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے وقت نکالا اور ایک دقیق لیکن انٹرسٹنگ موضوع پہ ہم نے نشست کی, اور انشاءاللہ یہ نشستوں کا سلسلہ جاری رہے گا. اور جیسے آغا صاحب نے فرمایا کہ اگلی نشستوں میں جو بزرگ فلسفی ہیں اس میدان کے, ان کی جو دقت یا جو ان کا کام ہے اس فیلڈ کے اندر وہ شیئر کیا جائے گا. اور قبلہ حامد صاحب, میرا ایک ریکویسٹ ہے کہ رویا کو اگر ہم خواب کہنے زیادہ بہتر ہے, کہ رویا عربی اصطلاح ہے تو خواب سے زیادہ آسانی ہو جاتی ہے. اور انشاءاللہ آئی تھنک جی عربی میں اور ہم یہ بھی توقع کریں کچھ ہینڈ آؤٹس قبلہ ہمیں بھیجیں گے انشاءاللہ. جی جی جی, تو باقی واٹس ایپ گروپ اویلیبل ہے, کسی ساتھی کا کوئی کسی بھی پارٹیسپینٹ کا کوئی کوشچن ہے تو اس پہ ڈال سکتا ہے, اور اس میں آغا صاحب اویلیبل ہیں. اور آغا صاحب سے ہم یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ نیکسٹ ٹائم چھوٹے چھوٹے ہینڈ آؤٹس جو ہے نا وہ بنا کے بھیج دیں گے بیفور دس زوم میٹنگ اور زوم نشست جو ہے, تاکہ پھر سب لوگ آن بورڈ ہو سکیں, سارا سمجھ سکیں. تو آئی تھنک تھینک یو ویری مچ. تیمور صاحب, اوور ٹو یو. اچھا, ایک چیز شاہ صاحب یہ ہے کہ جو
सामीन हैं, चूँकि आज पहली नशिस्त थी, तो पहली नशिस्त में चूँकि इंसान के पास बहुत सारे सवालात होते हैं, तो चूँकि बाज़ सवालात वक्त से पहले होते हैं, मुझे लग रहा है कि जो भी सवालात अभी ज़हन में आ रहे हैं दोस्तों के, तो इंशाअल्लाह अगली नशिस्तों में, चूँकि हमने यही बहसें मुल्ला सदरा या इब्न अरबी या इन लोगों की जो दकीक फ़लसफ़ी या इरफानी बहस है इसी ख्वाब के मुताबिक, वो पेश करेंगे, तो इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि काफ़ी सारे लोगों के ये जो सवालात हैं उनको जवाबात वहीं पे मिल जाएंगे। अगर मेरी एक और रिक्वेस्ट है, इंशाअल्लाह जो है ना, वो आज पहली नशिस्त थी, तो इंशाअल्लाह अगले उसमें और मेरी एक गुजारिश, एक रिक्वेस्ट ये भी है कि ये जो बदन हो गया, नफ्स हो गया, रूह हो गया, अगर अगले लेक्चर में जो नफ्स और रूह का जो फ़र्क है बेसिकली, वो भी अगर थोड़ा सा बता दें कि आलम बरज़ख के अंदर, बेसिकली आलम बरज़ख तो बेसिकली नफ्स की प्लेइंग फील्ड है ना, बेसिकली अगर सही देखा जाए, क्योंकि रूह जो है वो तो आलम बरज़ख से बियॉन्ड जो आलमीन है उससे एसोसिएटेड है। अगर आई बिलीव, अगर बिल्कुल टेक्निकली देखा जाए, प्लेइंग फील्ड जो आलम बरज़ख प्लेइंग फील्ड तो नफ्स की है, तो नफ्स और रूह में क्या फ़र्क है? अब मुल्ला सदरा जो है उनके यहाँ एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, वो ऐसा को फ़र्क नहीं रखते, एसेंशियली कोई डिफरेंस, वो कहते हैं नफ्स की जो कमाल है वही स्पिरिचुअल स्टेट है। तो अगर इसके ऊपर भी थोड़ी सी क्लैरिटी अगर आप अगले लेक्चर में दे दें तो आई बिलीव ऑडियंस के लिए भी थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। इंशाअल्लाह मैं अगले उसमें बयान कर दूंगा कि नफ्स नातिका उसे कहते हैं, और नफ्स नातिका में वही रूह हुई, वही नफ्स नातिका कहते हैं, और उसकी ब्रांचेस आगे वो ये नफ्स है, अक्ल जिसे हम कहते हैं, या बहुत सारी चीज़ें। ये मुल्ला सदरा और इब्न अरबी या दूसरे लोगों के नज़दीक इंशाअल्लाह कुछ फ़र्क भी है। किबला असल में वो जो भाई सवाल कर रहे हैं ना, वो असल में वही है ना कि नफ्स, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, नफ्स जो है वो एक बॉन्ड है बिटवीन रूह और जिस्म के। तो कमाल तो नफ्स का ये है बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे, कि वो रूह की तरफ जाता है, जिस्म की तरफ जाता है, मतलब मुख्तसर ये नहीं कहता। तो इस पे थोड़ा सा बता दीजिए, बहुत अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट उस पे मीटिंग में थोड़ा सा इस पे इजहार कर दें, या कुछ चीज लिखी हुई हो तो शेयर कर दें व्हाट्सएप ग्रुप पे, वो ज्यादा बेहतर है। So I think Taimur sahab and Hastoni's team, I think that's about it for today. Thank you very much. Ali sahab for hosting और Hamid sahab classes conduct की, और शुक्रिया। हम बिल्कुल इसको एंड कर सकते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। खुदा।